لوگوں سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ لوگ جو اہل سنت والجماعت سے ہیں اور وہاں جو لوگ ہیں وہ صرف اہل تشیع ہی جاتے ہیں، تو میرے لیے یہ اور زیادہ ٹاسک بنا کہ ایسا کیوں ہے، ایسا تاثر کیوں ہے؟ کیا امام حسین ہمارے نہیں ہیں؟ کیا یہ کربلا کے جتنے بھی شہداء ہیں کیا یہ ہمارے نہیں ہیں، یا ہم ان سے ہمارا وہ رشتہ نہیں ہے جو اہل تشیعوں کا ہے؟ تو میرے لیے یہ بہت ایک لمحہ فکر تھا کہ ایسا لوگوں کا تاثر کیوں ہے کہ صرف اہل تشیع جاتے ہیں۔ جب میں یہاں آیا اور میں نے اپنے مسلک کے بے شمار لوگوں کو یہاں دیکھا تو مجھے بہت خوشی بھی اس چیز کی محسوس ہوئی کہ یہ تاثر جو پاکستان میں پھیلایا گیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اہل سنت یا اہل تشیع لوگ جو ہیں وہ برابری کے بالکل یہاں پہ ہیں موجود، اور ایک ہی طرح کا پروٹوکول جو ہے وہ عراقی گورنمنٹ جو ہے ہم سب کے ساتھ برابر ٹریٹ کر رہی ہے۔ کوئی ایسی ایک جگہ میں نے نہیں دیکھی جہاں پہ مجھے روک کر کوئی سوال کیا گیا ہو کہ آپ ان زائرین میں سے ہیں جو اہل سنت جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، تو کوئی ایسے سوالات میں نے نہیں محسوس کیے کہ جیسے میرے ساتھ کیے گئے ہوں۔ اور روحانیت بہت میں نے یہاں دیکھی کہ جب بھی میں کسی بھی روزے کے اندر داخل ہوتا ہوں تو میری اپنی کیفیت میں ایک ایسا بدلاؤ آتا ہے کہ میرے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ میں شاید لفظ میرے منہ میں نہیں آ رہا ہے میں کس طرح بیان کروں کہ میرا دل بڑا نرم ہو جاتا ہے۔ میں بہت زیادہ یعنی کہ کچھ سوچ کے کچھ آ رہا ہوتا ہوں اور اندر آ کے میرے منہ سے کچھ اور دعائیں جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ خاص طور پہ وہ دوست جنہوں نے دعاؤں کا کہہ رکھا ہے وہ تو یاد رہتے ہیں، لیکن کچھ وہ لوگ جنہوں نے کہا بھی نہیں ہے وہ بھی ذہن میں آتے ہیں۔ کچھ شاید اس جگہ کی ایسی برکت ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوش نصیب جو محبت رکھنے والے ہیں اہل بیت کے ساتھ، ان کو ہم خود بخود ان کے نام ہمارے ذہنوں میں آ رہے ہیں۔ تو بہت زیادہ روحانیت میں نے اس جگہ پر سکون پایا کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں یہاں سے واپس جانے کا ہی نہیں میرا تصور ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ سارے معاملات پیچھے ہم چھوڑ کر آئے ہوتے ہیں تو یہ کہنا شاید میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں یہیں رہنا چاہوں گا، لیکن میں بار بار اور ہر سال یہاں آنا چاہوں گا اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے جو مجھے اس سفر میں حاصل ہوا ہے۔ اور میں بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ کو ہلکا محسوس کر رہا ہوں، جیسے کئی گناہوں کے بوجھ جو میں لے کر پھر رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ وہ اتر گئے ہیں یہاں ان زیارتوں پہ آ کر سجدہ کرنے سے، ان زیارتوں پر آ کر اپنے لیے مانگنے سے مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ محسوس ایسا ہوتا ہے جیسے میں بہت سی ہلکا محسوس کر رہا ہوں۔ میں بہت سی ایسی کچھ باتیں ہیں، کیونکہ یہ جو ہمارا یہ پروگرام ہے یہ سلمان حسن آفیشل اور حیدر ٹی وی کینیڈا دونوں پہ جو ہے وہ سائملٹینیسلی جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا کلیئر کریں، کیونکہ لوگ اکثر یہاں آتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہ یہاں آ کے ظاہر ہے جب چوکٹ پہ سجدہ کرتے ہیں تو اس کا کچھ لوگ غلط تصور یہ لیتے ہیں کہ شاید اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا جا رہا ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کا میں نے یہاں پہ نوٹ بھی کی یہ چیز اور سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے۔ یہ بیسیکلی سجدہ شکر کی نیت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اور میں نے کیونکہ پوچھ بھی لیا، میری اپنی عادت ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے علم کو میں جتنا بڑھا سکوں کہ یہ سجدہ کس نیت سے کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں نے یہ چیز جب دیکھی اور لوگوں سے میں نے پوچھا تو یہ سجدہ شکر لوگوں کو کرتے میں نے دیکھا ہے کہ سجدہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اس شکرانے کا کیا کہ اس نے خیر و عافیت سے ان کا یہ سفر جو ہے وہ کمپلیٹ کروایا، اور وہ جو نیت کر کے ان زیارتوں کے لیے جو سفر کر رہے تھے وہ خیر و عافیت سے اپنی منزل مقامات پر پہنچے، اس کے لیے وہ سجدہ شکر کا سجدہ ضرور میں نے دیکھا ہے۔ لیکن اور اس کے علاوہ تو ہر انسان کی اپنی سوچ ہے۔ اچھا، ایک چیز اور ہے کہ پاکستان میں ظاہر ہم کیونکہ کمپیریزن کرتے ہیں، پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو ایسی مساجد ہیں وہاں پر لوگ مختلف مسالک کے وہ اجتناب کرتے ہیں ایک دوسرے کی مساجد میں جانے سے، اس لیے نہیں کہ کوئی مارے گا یا خدا نہ خواستہ، ایسی بات نہیں ہے، بس اجتناب کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کوئی عجیب سی نظر سے دیکھے گا کہ ہم ہاتھ تھوڑا نیچے باندھتے ہیں یا ہاتھ اوپر باندھتے ہیں یا ہاتھ کھولتے ہیں، تو اس میں لوگ تھوڑا سا گھبراہٹ کا ہم سمجھنے کے شکار ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ جہاں پر بھی گئے، جس جگہ گئے، وہاں آپ نے دیکھا لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے آپ کو گھورا کہ آپ ہاتھ بند کر کے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں، یا کیا کسی نے آپ کو کوئی عجیب سی نگاہ سے دیکھا یا پوچھا کسی نے آپ سے؟ میں کیونکہ پریکٹیکلی ایک داڑھی میں نے سنت نیت سے رکھی ہوئی ہے اور میں ایک پریکٹیکلی انسان ہوں، سننے سنانے سے تھوڑا سا آگے ہوں،
میں یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ کسی نے دیکھا، تو میرے ساتھ لاہور شہر میں کئی مرتبہ، ابھی نہیں، یہ پرانی تھوڑی بات ہے، اب تو کافی ٹائم گزر گیا، مجھے سنت کے مطابق جو میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اس کو کافی وقت گزر چکا ہے. تو شروع میں جب میں نے یہ نہیں رکھی تو میں نے لاہور میں وہ چیز فیل کی کہ میں کسی اپنے مسلک سے ہٹ کے کسی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو میں نے نوٹ کیا کہ لوگ اپنا اپنا سلام پھیرنے کے بعد میری طرف ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں کسی غیر مسلک میں جو ہے، یا کسی اللہ معاف کرے میں کچھ ایسا لفظ کہنا نہیں چاہتا کہ میں شاید کہیں غلط نماز پڑھنے چلا گیا. اور یہ تاثر میرے اندر کیونکہ تھا، میں نے پریکٹیکلی لاہور میں دیکھا تھا لوگوں کا اپنے ساتھ اس طرح کا رویہ کہ جو ہم لوگ مسلک میں جس طرح پھنس چکے ہیں کہ میری داڑھی ہے تو اہل سنت والی داڑھی ہے، اور اگر میں تھوڑا سا اس داڑھی کو چینج کر لوں گا تو وہ اہل حدیثوں کی داڑھی بن جائے گی. تو یہ بڑا جو غلط تاثر ہم لوگوں کے درمیان میں یہ کریٹ کر دیا گیا ہے. شاید یہ سازش جو ہے یہ مسلمانوں کی ہو نہیں سکتی ہے، مسلمانوں کے اوپر جو سوچیں مسلط کی گئی ہیں یہ انہی کی طرف سے ہے. اس طرح کی سوچ کیونکہ میں لے کر آیا تھا، اور مجھے کچھ لوگوں نے ایسا کہہ بھی دیا تھا کہ وہ جو آپ کی داڑھی جس طرح کی ہے وہاں تو لوگ نہیں ہوتے. تو میں نے بے شمار اپنی جیسی داڑھی، اپنے سے بڑی داڑھیوں والے یہاں پہ عالم دین جو کہ اہل تشیع مسلک سے ہیں، میں نے وہ دیکھے ہیں. اور کسی ایک نماز کے وقت میں نے ایسا محسوس نہیں کیا کہ لوگ میری طرف دیکھ رہے ہوں. جو چیز لاہور میں دیکھی تھی میں نے، وہ چیز میں بہت بار سوچتا تھا کہ شاید لوگ عجیب نظروں سے دیکھیں گے کہ ان کا نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ الگ ہے. تو اس سوچ کو میں لے کر ضرور آیا تھا، لیکن واپس جاتے ہوئے میں یہ سوچ بالکل ختم کر کے جا رہا ہوں کہ کبھی ایک نماز میں مجھے ایسی فیلنگ نہیں آئی کہ کوئی میری طرف دیکھ رہا ہو. اور اس چیز سے میں بہت زیادہ پازیٹیو ہوں، اور میں اپنے تمام اہل سنت دوستوں کو جو چاہت رکھتے ہیں، میں انہیں یہ میسج میں، کال میں، جب جس سے رابطہ ہو رہا ہے، میں انہیں سب کو یہ مشورہ بھی دے رہا ہوں کہ یہاں آئیں. یہ تاثر جو ہم لوگوں کو وہاں پہ دیا گیا ہے کہ یہاں پہ صرف اہل تشیع آتے ہیں، ایسا نہیں ہے. یہاں پہ ہمارے جیسے اہل سنت جو ہماری جیسی شکلیں ہیں، ایسے بہت بڑے عالم دین اہل تشیع مسلک سے میں یہاں دیکھ رہا ہوں. اور مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ یہاں اگر ہم سب ایک ہی ہوئے ہوئے ہیں، اور وہ جو وہاں پہ جا کے ہم الگ الگ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. یہاں پہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں سب، اور ہر انسان اپنے طریقے سے اپنی نماز پڑھ رہا ہے، اور کوئی اس کو رکاوٹ نہیں، اور کوئی کسی قسم کا ایسا اشارہ نہیں دیکھا میں نے جس سے مجھے کوئی فیل ہوتا کہ شاید میں ان سے الگ ہوں. تو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ آنے کے بعد ہم سب ایک ہیں، اور کاش ہم ایسے ہی ایک ہو جائیں اور دنیا پہ غالب آ جائیں ہم. لیکن تھوڑا سا ہمارے ملک میں جانے کے بعد یہ تاثر جو ہے وہ میں کوشش کروں گا اپنے حلقہ احباب میں ختم کرنے کی کہ جو یہ چیز ہے یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے.